لہٰذا جو آیت اب میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا جو بقیہ ہے، آپ نے اب تو اخبار پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. جب میرے بچپن لڑکپن میں اخبار آتے تھے تو آپ جو پہلا صفحہ کھولتے تھے اس کا آپ خبریں پڑھتے تھے، خبر چاہتے جاتے پھر لکھا ہوتا تھا بقیہ صفحہ نمبر 2، تو خبر پوری مکمل وہاں پر ہوتی تھی اور داستان پوری سمجھ میں آتی تھی. آدھی خبر پڑھ کے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے. لہٰذا آپ اگر رسول خدا کو دیکھیں کہ رسول خدا نعوذ باللہ خاکم بدہن، دنیا کے عام لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، دنیا سے چلے گئے اور خدا نے ایک وعدہ کیا تھا قرآن مجید میں، وہ وعدہ پورا کیے بغیر چلے گئے. لیظہرہ علی الدین کلہ، خدا تمام ادیان پر، ہر دین پر دین اسلام کو غالب کرے گا. تو اس وقت تو آپ کا دین غالب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ دین غالب کیسے ہوگا؟ لہٰذا اگر دین غالب کیسے ہوگا؟ اب آپ نے قرآن کی خبر کو پڑھا، پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ روایات آئیں، بقیہ اس خبر کو پڑھنے کے لیے جائیے گا آپ 12ویں کے پاس. لہٰذا جب درود پڑھیں محمد علی. لہٰذا یہ ایک سیدھی سادی بات ہے. ہم کوئی کہیں کونے خدرے سے زمین کی تہوں سے نکال کے کوئی عقیدہ نہیں لائیں. ہمارا تو سیدھا سیدھا سوال ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کس کے ذریعے خدا غالب کرے گا اپنے دین کو، اپنے دین الہی کو. اب دین الہی یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. اکبر نے بھی اپنا دین ایجاد کیا تھا، دین وہ میں نہیں کہہ رہا. دین الہی یعنی حقیقی معنوں میں خدا کا دین، دین پروردگار اللہ رب العزت کا دین کب تمام دینوں پر غالب ہوگا؟ تو ایک سوال کا جواب ہے کہ ہم اور آپ مل کے کریں گے. تو بات تو اچھی لگتی ہے کہ ہم اور آپ مل کر کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے. بھیجنے والے کو خدا نے کئی نسلوں تک صلب ابراہیم اور اسماعیل میں طہارت کے ساتھ باقی رکھا، اور اس کے بعد وہ 10 ہجری کو چلا گیا، اور ہم اور آپ اس کے دین کو پہنچائیں گے مقام عظمت تک. تو سرکار یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ کس طرح سے کوئی ہماری بات مانے گا، کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت جس طرح سے نازل ہوئی ہے جوں کی توں اس کا ہمیں علم ہے. نہیں مولانا مفسرین تو کہہ رہے ہیں ہمیں علم ہے. تو سرکار اگر آپ کو علم ہے تو ڈکشنری کی مدد کیوں لے رہے ہیں؟ تمام مفسرین کے اقوال کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، یہ غلط ہے. مفسرین میں اختلاف بتا رہا ہے کہ تفسیر ایک نہیں ہے. تمام مفسرین محترم ہیں، لیکن اختلاف بتا رہا ہے کہ قرآن اگر اس طرح سے نازل ہوا تھا، سنی مفسرین کی رائے کے مطابق، شیعہ مفسرین کی رائے کے مطابق، شیش امامیوں کی رائے کے مطابق، 5 اماموں کو ماننے والوں کے مطابق، کس مکتب فکر کے مطابق قرآن نازل ہوا تھا؟ علم رب العزت کے مطابق. تو اب کوئی ایسا ہو کہ جو بالکل ہو بہو رسول خدا کی تصویر ہو اور آ کر اس علم کو ظاہر کرے. لہٰذا آپ جو اپنے 12ویں آقا کا تعارف سنتے ہیں رسول خدا کی زمانی، وہاں پر کیا فرمائے؟ یواتی اسمہ اسمی، ہو بہو اس کا نام میرے نام کی طرح ہے. وہ خلقہ خلقی، یہ نہیں فرمایا کہ خلقہ کا خلقی، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اخلاق میرے اخلاق کی طرح، نہیں فرمایا کہ اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے. یعنی ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے، آپ کہتے ہیں یہ وہی دودھ ہے. یہ ہوا کیسے؟ یہ سلسلہ ہوگا کیسے؟ یہ سلسلہ ایسے ہوگا کہ ہمارے یہاں صلب اور ارحام کی طہارت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. آئمہ کی والدات گرامی ماؤں کے قصے پڑھیے، جا کر آپ احادیث پڑھیے اور آئمہ کے واقعات پڑھیے کہ کس طرح سے مقام عصمت پر ان کو رکھا گیا، خدا نے بچایا، اور اس کے بعد ان کی نسل وہ طیب و طاہر نسل ہے کہ جس کے بعد آخری امام، آخری حجت خدا کی ظاہر ہوگی اور وہی کام کرے گی. اب